حضرت جبریل آگے حضور کی بارگاہ میں ان آیات کا ذکر کیا کہ جن میں امت کے گناہ گاروں کو عذاب دیا جائے گا. سونیا اللہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو عذاب بھی دے گا. یا رسول اللہ، اللہ نے پل صراط بھی بنایا ہے. یا رسول اللہ، دوزخ بھڑک رہی ہے اور وہ پکار رہی ہے، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا بھر دوں گا. دوزخ پکار رہی ہے. جب حضور نے یہ پیغام ربانی سنا تو مجھے بتائیں حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں. حضور نے پھر بستر کو لپیٹ دیا، پھر حضور نے اپنی کمر مبارک بستر پہ نہیں لگائی، پھر حضور مصلی پہ کھڑے رہے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی راتیں گزر گئیں. یہاں تک کہ اچھا اگر حضور ہم سے محبت کرتے ہیں تو عرش والا اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے. قرآن آ گیا، جبریل جلدی جا، میرے یار کے تو پاؤں بھی متورم ہو گئے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے سونی چادر اوڑھنے والے، اے مزمل کی سونی چادر اوڑھنے والے، میرے محبوب ساری رات نہ جاگا کر. ساری رات جب حضور سر سجدے میں رکھتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں، قیام کرتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں. جبریل آگے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے ساری رات نہ جاگا کرے، رات کا تھوڑا حصہ، آدھی رات یا سونیا جتنا تیرا دل کرتا ہے جاگ لیا کر، پر سونیا آرام بھی تو کیا کرنا، میرے محبوب آرام بھی تو کیا کر. حضرت جبریل جب لے کے آئے نا پیغام خداوندی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل وہ جو آیات مجھے سنائی تھی ان کا کیا بنے گا؟ میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میری امت کے گناہ گاروں کو عذاب دیا جائے گا. اور خدا کی قسم میں تمہیں کیا بتاؤں، معراج خلیل کی اگر بات کی جائے تو حضرت خلیل جب آپ کو اللہ نے عروج و مقام و مرتبہ عطا فرمایا، آسمان دنیا پہ گئے تو نیچے دیکھا ایک بندہ گناہ کر رہا تھا. تو حضرت ابراہیم کے دل میں خیال، یہ اللہ کی نعمتیں کھا کے نافرمانی کر رہا ہے. دعا کی یا اللہ اس کو ہلاک کر دے، وہ فوراً ہلاک ہو گیا. دوسرے بندے کو بھی دیکھا وہ گناہ کر رہا تھا، حضرت ابراہیم نے پھر دعا کی یا اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے. دعا کرنے والا کون ہے؟ جس نے رب کا کعبہ بنایا ہے. حضرت ابراہیم دعا کرنے والا کون ہے؟ اگر رب کا حکم آتا ہے پتر کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے تیار ہے، مال کا میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. دعا کرنے والا کون ہے؟ بھڑکتی آگ ہے، خلیل آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں. عقل ہے محو تماشائے لبے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. اللہ دعا قبول کیوں نہ کرتا؟ جو بھڑکتی آگ میں جانے کے لیے خلیل تیار ہے. حضرت خلیل نے دعا کی، 2 بندے فوت ہو گئے، تیسرے کو بھی دیکھا، ابھی دعا کرنے والے تھے کہ آواز آتی ہے میرے خلیل ذرا رک جا، ٹھہر جا، میرے خلیل ذرا ٹھہر جا، میرے خلیل یہ میری مخلوق ہے، یہ میں نے پیدا کی ہے، یہ مجھے پتا تھا. فرشتوں نے بھی کہا تھا یا اللہ یہ دنگا مشتی کریں گے، فساد کریں گے. تو رب نے فرشتوں کو کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں تم فسادیوں کو دیکھ رہے ہو، میں محمد کے غلاموں کو دیکھ رہا ہوں. تمہاری نظریں فسادیوں پہ ٹکی ہوئی ہیں اور میں اپنے محبوب کی امتی جو گڑ گڑائیں گے، جو سجدے کریں گے، جو میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھیں گے، میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں. انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم. حضرت خلیل سے بھی ایک خلیل میرے خلیل میرے ابراہیم ذرا رک جا، ذرا رک جا، ٹھہر جا. اس طرح کتنے مارے جائیں گے؟ میرے خلیل میں نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. یہ حضرت ابراہیم ہے. جب عروج ملا تو گناہ گاروں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ بھی ہلاک ہو جائے، تیرا نافرمان ہے، تیری نعمتیں کھا کے نافرمانی کر رہا ہے. خدا کی قسم فخر کیا کرو حضور کی امتی ہیں. خلیل کو اللہ نے وہ مقام نہیں دیا جو مقام و مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم کو ملا. خلیل پہنچے ہوں گے پہلے آسمان پہ، میرے مصطفیٰ لا مقام پہ تشریف لے گئے اور فرمایا میرے حبیب مانگو کیا مانگتے ہو؟ شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے. وہاں جا کے امت کی بخشش کی دعائیں مانگنے والے میرے اور تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں ساری رات آنسو بہاتے ہیں. یہاں تک کہ جبریل پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یا الہی تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے. فرمایا جبریل جانا پھر جلدی کر، میرے یار سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سونیا کیوں رونے ہیں؟ جی میں تو آکھیں گا ہمیں کر چھٹاں گے.
आला हजरत ने क्या खूब लिखा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु। अच्छा, एक और बात यहाँ बड़ी प्यारी सी है यार, भाई जो है ना, भाई मियाँ साहब ने कहा भाई पाइयां दे दर्दी होंदे ते भाई पाइयां दियां बावां ते बाप सिरां दे ताज मोहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। मेरे नबी ने मक्के में बड़े दुख देखे हैं। अम्मा जी का साया 6 साल की उम्र में सर से उठ गया। वालिद मोहतरम अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए कि इस दुनिया फानी से पर्दा फरमा गए। हजरत अब्दुल मुत्तलब कफालत करते हैं, कुछ सालों के बाद आप भी इस जहान फानी से रुखसत हुए। जनाब अबू तालब ने आपकी सेवा की, खिदमत की। एक वो वक्त आया 25 साल की उम्र में आका करीम अलैहिस्सलाम का निकाह अम्मा जी खतीजतुल कुबरा से हुआ। और कुर्बान जो अम्मा जी आपकी अजमत को सलामी है, अम्मा जी वो हैं कि जिनका माल लेके अबू जाल जैसे तिजारत पे जाया करते थे। वो अम्मा जी खतीजतुल कुबरा। यार दुआ करया करो, अल्लाह माल देवे तो उस्मान गनी जैसा देवे। अल्लाह माल देवे ना, मगर ना उस माल से बेहतर है 2 वक्त की रब रोटी दे, यही काफ़ी है। अगर अल्लाह माल दे तो अम्मा जी खतीजतुल कुबरा जैसा। जब हुजूर का कलमा पड़ा, हुजूर के अक़्द में आई, तो कोई दिन ऐसा नहीं था अम्मा जी कहती सोनिया ये हुन मेरा माल नहीं तुहाडा ही माल है। और हुजूर के कदमों पे सारा माल लुटा दिया। फिर चचा भी इंतकाल कर गए। अम्मा जी खतीजतुल कुबरा का भी 1 साल ऐसा आया कि इंतकाल हो गया। 3 साल तक वो कुफ़ारे मक्का जो कभी हुजूर को सताते, कभी दुख देते, कभी पत्थर मारते ताइफ की वादी में, और कभी शेब अबी तालिब में, 3 साल ऐसे मेरे नबी ने बड़े दुख देखे हैं। खुदा की कसम कभी समझो हुजूर की ज़ात मुबारका पत्थर मारन वालिया जे कोल कदी मेरे आवे, ओए सीने दे नाल तेनू लावा सीधा ही जन्नत जावे। 3 साल सोशल बाइकाट किया गया हुजूर के साथ। सोशल बाइकाट पता क्या है? एक कबीले के लोग ना एक बंदे से कहें कि जनाब साडा जीना मरना मुक गया जी। छोटी छोटी बातों पे हम करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कुफार ने जो किया था वो आपको अर्ज करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा ना आप हमारी तरफ आएंगे ना हम आपकी तरफ आएंगे। सारे कबीले वालों ने बाइकाट कर दिया। यहाँ तक कि कमली वाले अलैहिस्सलाम के गुलाम कहते हैं बड़े औखे दिन थे। एक दिन ऐसा भी आया कि खाने के लिए कुछ ना था, बल्कि कई दिन का फाका था। चमड़े को पानी में भिगोया, उसको नरम करके पेट की आग बुझाई गई। इतने मुश्किल हालात मेरे नबी ने देखे हैं इस दीन इस्लाम की खातिर। हजरात औखे वेले होना तो भाई भी आके कहता है कोई बात नहीं, हो भाई यार, हो प्यार वाला, हो मोहब्बत वाला। वो आजकल टांगे खींचने पे लगे हुए हैं सारे। ये इस्लाम का मिजाज, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, इस्लाम ने हमें जोड़ना सिखाया। इस्लाम की तालीमात है, हजूर की हदीस मुबारक है। हजूर फरमाते जो कत्ता ताल्लुकी इख्तियार करने वाला वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा चाहता है उसकी उम्र में और उसके रिस्क में बरकत की जाए, उसे चाहिए रिश्तेदारियां निभाए, उसे चाहिए रिश्ते जोड़े। तो मैंने कहा अब यहाँ बाप का साया भी नहीं है सर पे, भाई भी कोई नहीं है कि जो इन हालात में हुजूर को आके तसल्लियाँ देता। देखिए ना, इंसानी फितरत में है, अगर कोई भाई आके कहे ना परेशान ना हो तो परेशानी हल्की हो जाती है। बाप कहे पुत्र कोई बात नहीं, क्यों घबराता है, मैं तेरे साथ हूँ, कोई बात नहीं, औखे वेले आ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी नहीं। अर्श वाले ने कहा जिब्रील जल्दी करो, मेरा महबूब बड़ा परेशान है, अर्श को सजाओ ना ज़रा, जल्दी करो, जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर दो। या अल्लाह खैर है, क़यामत तो नहीं आने वाली। फरमाया नहीं नहीं जिब्रील, हुरो गिल्मा से कहो पोशाकें बदल ले। या अल्लाह खैर है। फरमाया जिब्रील जल्दी करो, मेरे महबूब के लिए जन्नती हुल्ले भी लेके जाओ, जन्नती लिबास ले लो और बुराक भी ले लो, बुराक भी ले लो। या अल्लाह और क्या हुक्म है, जल्दी करो जिब्रील, आज सिर्फ ज़मीन पे बजरिया वही अपने महबूब से कलाम नहीं किया जाएगा, नहीं नहीं तूर पे बुला के कलीमुल्लाह की तरह भी कलाम नहीं किया जाएगा। आज तसल्ली देने वाला अगर कोई नहीं, बाप नहीं है, वीर नहीं है, आज अर्श वाला तो है ना, अपने यार के लिए सारी कायनात को सजा के ला मकां पे बुला के अपने यार को जलवा दिखा के, और मैं कहूंगा मेरे सोनिया मांगे फिर की मांगना है।
اگر آج کوئی نہیں ہے، میں تو اپنے محبوب کا ہوں نا، میں تو اپنے حبیب کا ہوں نا، تو جبریل نے پھر باذن خدا بندی پورا اہتمام کیا پروٹوکول کے ساتھ. جب جنت میں گئے نا براق کو لینے کے لیے، تو کہا کہ 40,000 براق تھے اور وہ اسی تانگ میں تھے کہ ہماری باری آ جائے. ایک خوبصورت سا، اور یہ بھی کسی نے لکھا کہ لاگر سا تھا، کمزور تھا. اور وہ کمزور کس لیے تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کھلی رکھیے نہ نینا والی باری، او ڈیک مینوں سونے دی، کدوں آوے گی سونے دی سواری. وہ انتظار میں تھا، گریہ کر رہا تھا، وہ رو رہا تھا. حضرت جبریل کہتے تجھے کیا ہوا، تو کیوں رو رہا ہے؟ یہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے گا. کہا جبریل جو ان کی تمنا ہے، تمنا میری بھی یہی ہے. کسی نے ہنس کے منا لیا، کسی رو کے منا لیا. تو میں حضور کے عشق میں تڑپ رہا ہوں اور میری یہ تمنا ہے کاش آج حضور کے لیے میرا انتخاب کیا جائے. اللہ کے حکم سے اسی کا انتخاب ہوا. اور کسی نے کیا خوب کہا، نیویں آندہ پرانا ہے ساڈا نبی صلی اللہ ہو، اچھا بولو یار، صلی اللہ ہو. نیویں آندہ پرانا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے حضور. اگر اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا سورج پلٹ کے وقت اثر پہ آتا ہے. حضور اگر اشارہ کرتے ہیں تو چاند کا سینہ چر جاتا ہے. یہ میں حضور کا اختیار آپ کو بتا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں یہ پہاڑ سونے چاندی کے ہو جائیں، اگر میں چاہوں. اتنے بڑے اللہ اکبر حضور کے کمالات. لیکن اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ فرماتے فخر فقری، لوگوں سن لو، فقر میرا فخر. حضور نے عاجزی کو پسند کیا، حضور نے انکساری کو پسند کیا. دوستو ماڑا ہونا کوئی جرم نہیں جے، ماڑا ہونا یہ جرم نہیں ہے. ہاں کسی کو ماڑا سمجھ کے ددکار دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی کو ماڑا سمجھ کے اس کو ددکار دینا، اس کو جو ہے نا وہ چھوٹا سمجھنا، یہ سمجھ لو اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہیں. جبریل حاضر خدمت ہیں اور کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو جو راتیں گزرتی تھیں وہ تو عبادت میں گزرتی تھیں، لیکن آج حضور محو استراحت ہیں، آج آرام کر رہے ہیں. جبریل آ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب تو میکائیل بھی ساتھ ہیں، کتنے ہزار فرشتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پروٹوکول کے لیے آئے ہیں، براق بھی آ گیا. اچھا جی آج بھی بڑے عقل مند لوگ کہتے نہیں جی وہ تو روحانی معراج تھی. میں نے پچھلے جمعہ کو بڑے پختہ دلائل دیے تھے، چلو ایک بات چلتے چلتے یہاں پہ کر دوں. اگر روحانی اگر یہ معراج ہوتی روحانی، یعنی خواب کا معاملہ ہوتا، تو براق لانے کی ضرورت کیا تھی؟ بولیں جی. قرآن اور میرے نبی کا فرمان، بے شمار دلائل موجود ہیں. میں نے کہا اگر یہ روحانی معراج ہوتی تو پھر براق کی کیا ضرورت تھی میرے بھائی حضرات. جبریل امین نے آ کے دیکھا کہ حضور محو استراحت ہے. عرض کی بار الہ تیرا محبوب تو آرام فرما ہے. تو فرمایا جبریل تو نے ایک سوال کیا تھا کہ یا اللہ مجھے سارا ہی نورانی بنایا لیکن میرے ہونٹوں میں کافور رکھا ہے. تو فرمایا جبریل آج تمہیں میں بتاتا ہوں کہ یہ کافور کس لیے، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے. کہا قبل قدم ہے جبریل، میرے محبوب کے تلوے چوم لینا، میرے یار کے تلوے چوم. سب سے اولا والا، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، امام عاشقاں کا عقیدہ ہے. او بھائی نور و بشر کی راٹوں سے باہر آ جاؤ. جبریل نورانی فرشتوں کا سردار ہے. خدا کی عزت کی قسم ذرا دیکھو شب معراج، جبریل نورانی فرشتوں کا سردار ہونے کے باوجود مصطفیٰ کے قدم چوم رہا ہے. زندہ باد زندہ باد. سب سے اولا والا، سب سے بالا والا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جبریل نے جب چوما نا قدموں کو، سرکار فرمایا کون ہے؟ سونیا غلام حاضر ہوں. یا رسول اللہ جبریل آیا ہے. جبریل کیسے آئے ہو؟ حضور میں اکیلا نہیں آیا، فرشتوں کی فوج بھی لے کے آیا ہوں. سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل علابے
आशिक बोले जरा बाला गल उलाबे अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आज अर्श सजाया है, आज अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। इन्नल्लाह अश्ताक लिकाइका या रसूल अल्लाह, सोनिया अल्लाह ने तुहानू अर्शां ते बुलाया। अल्लाह अकबर। हुजूर को वो नूरानी हुल्ला पहनाया गया, नूरानी हुल्ला पहना, नूरानी इमामा पहना, और जिब्रील अर्ज़ करते हुजूर बुराक पे सवार हो जाएं। आका अलैहिस्सलाम बुराक पे सवार होने लगे तो हुजूर की आंखों से आंसू आ गए। जिब्रील अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, ये आज ही देखा कोई दूल्हा बन के भी रो रहा है, कोई दूल्हा बन के भी रोता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, सोने आज रोने का वक्त तो नहीं है, आज तो विशाल की घड़ी है, वसल का वक्त करीब है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, रोए क्यों हैं? यार जो दूल्हा बन के उम्मत को याद करे, यार अपने आका से मोहब्बत करो। खुदा की कसम, इकबाल ने कहा था मगज़ कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। मगज़ कुरान, कुरान का मगज़, रूह ईमान, ईमान की रूह, जाने दीन, और जो दीन की जान है वो सारा कुछ कमली वाले की मोहब्बत है, वो निचोड़ है हुजूर की मोहब्बत का। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ऐਵੇਂ नहीं हुजूर के नाम पे हम गर्दनें कटाते, ऐਵੇਂ नहीं हुजूर के नारे लगाते। खुदा की कसम, तुमने दुनिया में बड़ी मोहब्बतें देखी होंगी, तुमने दुनिया में बड़े जराने देखे होंगे, तुमने माँ की ममता के बड़े किस्से सुने होंगे, तुमने बाप का बड़ा प्यार भी देखा होगा, जो पता नहीं किसी से गाली भी सुन के आ जाता है, और वो माँ किसी के घर बर्तन भी मांजने पड़े तो वो गुरेज नहीं करती। अपनी औलाद का पेट पालने के लिए कितने जतन करने वाले माँ बाप। हाँ हाँ, ये किस लिए? इसलिए कि ये औलाद से प्यार करते हैं। पर खुदा की इज्जत की कसम, कई माओं से बढ़कर अगर हमारे साथ कोई प्यार करने वाली जात है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात है, वो मेरे और आपके आका की जात है। हजूर गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं। जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, दूल्हा बन के रो रहे हैं। पर मैं जिब्रील, उम्मत की याद आ गई है, आज मेरे लिए जन्नत से बुराक लेके आ गए। कल मेरी उम्मत कब्रों से उठकर मैदान हशर में जाएगी, कल भी सवारियां लेके आओगे जिब्रील, कल भी सवारी लेके आओगे। अल्लाह कदम कदम पे उम्मत को याद कर रहे हैं, कदम। आज अच्छा एक और मिसाल दे दूं, और ये मिसाल बड़ी जल्दी समझेंगे। यकीन माने वही दोनों सके भाई, एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले, एक चूल्हे पे बैठ के माँ की चपातियां खाने वाले। एक के पास दौलत आ गई, उसने आंखें फेर ली, वो मुंह ही नहीं करता माड़े की तरफ। मैंने कहा ये तो दौलत का नशा था, और सियाने आंदे ने ते हत्थां दी मैल है, अज है वे कल कोई नहीं। पता नहीं जो आज अमीर है कल गरीब हो जाए, और कल का गरीब आज अमीर हो जाए, ये नहीं पता। खुदा की कसम, यहां तुम्हारा और मेरा किसी मुफ्ती पीर का गुमान भी नहीं जा सकता जहां मेरे मुस्तफ़ा के नलैन पहुंचे हैं, जहां मेरे और आपके आका के नलैन पहुंचे हैं सल्लल्लाहु। तो यार हर कदम पे हुजूर ने उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ मांगी, हर कदम पे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम हर कदम पे उम्मत को याद कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये काफिला रवाना होता है, और इस सफ़र का जो बयान किया गया है ना, इस सफ़र को बयान करने वाला कोई आम नहीं है, खुद खुदाए वहदहू ला शरीक है। आप मेरी ज़ाती बात पे इख्तलाफ कर सकते हैं, आपका राइट है, और अगर दलील आपके पास आ जाए तो फिर वो जो आपका इख्तलाफ है वो ख़त्म होना चाहिए। जैद बकर मुफ्ती पीर की बात पे इख्तलाफ किया जा सकता है। अगर कुरान की एक आयत या किसी एक आयत के जुज़ पे किसी ने इख्तलाफ किया, उसका ईमान ही चला जाएगा। कुरान की एक आयत का इनकार करने वाला वो दार इस्लाम से, अच्छा मैंने कहा इस वाक़या को बयान कौन कर रहा है? इस वाक़या को खुद खुदावंद कुद्दूस बयान करने वाले। ये जो सफ़र है ना, मक्का से अक्सा तक का सफ़र, कुरान कहता है सुबहानल्लाज़ी, पाक है वो जात, वो रब पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे ख़ास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद हराम से। अब इसका अगर कोई इनकार करता है तो वह अपने ईमान की हिफाजत करे, ये कुरान से है। अब आका अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, हुजूर ने दौरान सफ़र हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को अपनी कब्र अनवर में नमाज पढ़ते हुए देखा, लेकिन जब अक्सा में पहुंचे ना हुजूर अलैहिस्सलाम, तो इस्तकबाल करने वालों में जनाब मूसा भी खड़े हैं, इस्तकबाल करने वालों में जनाब आदम भी खड़े हैं,
استقبال کرنے والوں میں جناب نو بھی کھڑے ہیں، جس کے حسن کے بڑے چرچے تھے نا، 3 مہینے خلقت رجی اتے ویکھ یوسف کنانی جنہ ڈٹھا محمد عربی اور رجے دوئی جہانی، وہ سارے کھڑے ہیں میرے نبی کا استقبال کرنے کے لیے۔ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اقصی، مسجد اقصی۔ دعا کرو یار اللہ مسجد اقصی کو فتح عطا فرمائے، فلسطین والوں کی اللہ مدد فرمائے۔ ہمارے حکمران بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے سو گئے ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو کمزور نہیں ہے نا، یا اللہ ان کی مدد فرما جو تیرے نبی کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں۔ فلسطین، یہ فلسطین میں مسجد اقصی ہے، وہاں سارے نبی تشریف فرما ہیں، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک سارے کھڑے ہیں، سب نے آقا کریم علیہ السلام کا استقبال کیا، اہلا و سہلا مرحبا کہا۔ تو اب یہاں پہ حضور نے دوگانہ نماز پڑھائی ہے، 2 رکعت نماز حضور نے پڑھائی ہے، اللہ اکبر۔ اب اذان کہی گئی، اقامت کہی گئی، میں نے کہا اب امامت کا جو مصلی تھا وہ خالی تھا، جا اقصی چ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تے آدم نے فرمان نبیاں نو کیتا، اوے صفاں سیدھیاں کر لو امام آ گیا ہے، تے آدم نے فرمان نبیاں نو کیتا، کر لو صفاں سیدھیاں، ساڈا امام۔ یار جو آدم کے بھی امام بنے، جو کلیم کے بھی امام بنے، ایویں نہیں ہم کہتے سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، اور خدا کی قسم یہ جملہ لیتے جائیں، تیری میری خوش بختی غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ اسی کڈے خوش نصیب ہاں، آدم کے امام بھی ہمارے نبی، نوح کے امام بھی ہمارے نبی، یوسف حسن کا پری پیکر حضرت یوسف علیہ نبی نام، وہ بھی مقتدی بن کے کھڑے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا اللہ نے زندگی رکھی، اس سے آگے بات کریں گے شب معراج کو، تو آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ 1-2 باتیں میں یہاں جو بڑی قیمتی باتیں ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یار جس نبی نے ہمارے ساتھ اتنا پیار کیا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ نہیں اس نبی سے پیار کریں۔ ایک بھائی پیار کرتا ہے اور دوسرا دغا دیتا ہے، دغا دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ آمدہ تو انوسار ہے، یہ پرداس دے کوئی نہیں پائے، بے وفا کہتے ہیں نا، دھوکے باز کہتے ہیں نا، بولو جی۔ جو دغا دے، ایک بھائی کہ یار میں نے اتنے تیرے ساتھ جو ہے نا وہ ہر قدم پہ میں تیرے ساتھ رہا، اور آج مجھے ضرورت تھی تیری اور تو میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، یار اتنا دھوکہ تو نہیں دینا چاہیے۔ خدا کی قسم جب حضور تشریف لائے سر سجدے میں، حضور غاروں میں گئے سر سجدے میں، حضور مزار میں ہیں تو امت کے لیے فکر ہے، حضور لا مقام پہ گئے تو امت کے لیے فکر ہے۔ اس نبی نے یہ اعلان کیا، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس نبی نے یہ اعلان فرمایا، لوگوں نماز میری آنکھوں کی، بولو نماز میری آنکھوں کی۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ جو واقعہ معراج ہے نا، اسی واقعہ معراج کے دوران حضور نے کچھ ایسے بندے دیکھے تھے، فرشتے پتھروں سے، بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سر پھوڑ رہے تھے، پتھر مارتے تھے، سر کرچی کرچی ہو جاتا تھا، پھر پتھر مارتے تھے، پھر پتھر مارتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت کے بے نمازی ہیں، آج پاؤں پہ کانٹا چبھ جائے تو اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ یار نماز میں تو نہیں کہتا، یہ میں نے تو فرض نہیں کی ہے، نماز کس نے فرض کی ہے؟ بولو یار کس نے فرض کی ہے؟ اللہ کا ایک بار ہی فرما دینا کافی نہیں تھا؟ کافی نہیں تھا؟ بولو تو صحیح یار، اور میں ووٹ نہیں مانگدا پیا، اللہ ایک بار ہی فرما دیتا نماز قائم کرو، کافی نہیں تھا؟ قرآن پڑھیں 700 سے زائد مرتبہ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک دوسرا بندہ حضور علیہ السلام نے دیکھا جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہا تھا لیکن وزنی تھا، اٹھایا نہیں جا رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اس میں سے کم کرتا، وہ اور لکڑیاں رکھتا اور پھر اٹھانے کی کوشش کرتا، پھر نہیں اٹھایا جائے گا، پہلے بھاری تھا، وزنی تھا، اب وہ اور اس میں ڈال رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ ہے کہ جس کے ذمے بہت سارے لوگوں کے حق حقوق ہیں، بجائے واپس کرنے کے اور لوگوں کو فراڈ لگا رہا ہے، بجائے اس کے کہ جو اس نے لوگوں کا قرض لوٹانا تھا
یہ اتنا حریص ہے. یا رسول اللہ پھر اس کی سزا بھی دیکھیے گا قیامت والے دن. اچھا جی گناہ معاف ہو جاتا ہے توبہ سے, گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے, لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ مکے جا کے بھی معاف, بولو مکے جا کے بھی معاف, مدینے جا کے بھی معاف. وہ آپ 1 سال کا اعتکاف بھی کر لو پھر بھی معاف. وہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ حقوق العباد ہیں. اللہ اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جتنی دیر تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کو تو نے ستایا ہے, جس کو گالی دی, جس کو دھوکہ دیا, جس کا مال کھایا ہے, جس کے ساتھ فراڈ کیا ہے. اللہ فرمائے گا وہ علیم بذات الصدور ہے, وہ جانتا ہے, وہ بڑا غفور رحیم ہے, اپنے تے معاف کاری دے گا. سانو اودی ذات تے یقین کامل اینا ہی ہونا چاہیے, وہ اپنے تے معاف کر دے گا. پر حقوق العباد یہ قانون میرے رب کا ہے. اللہ فرمائے گا نہیں پہلے دو اس کو دو پہلے جو تو نے ظلم کیے ہیں. اللہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب. اللہ فرمائے گا یہ حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ فرمائے گا لاؤ اس کی نیکیاں فرشتوں, اب مال کی جگہ اس کی نیکیاں تقسیم ہوگی. حضور فرماتے صحابہ جانتے ہو غریب کون ہے؟ عرض کیا سو جس کے پاس مال نہ. فرمایا نہیں جس کے پاس مال نہیں ہو غریب نہیں. مالاں والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کولوں مال نہیں ہوندے. ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے. سخاوت دل کا نام ہے. حضور فرماتے سنو غریب وہ ہے جس نے لوگوں کا حق کھایا, ستایا. اللہ قیامت والے دن اس کی نیکیاں اس بندے کو دے گا جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی. لینے والے بڑے تھے, اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. حضور فرماتے صحابہ اس سے بڑا غریب زمانے میں کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا. آقا علیہ السلام نے اسی سفر معراج میں ایک اور بندے کو دیکھا جس کے پاس تازہ گوشت, خوشبودار گوشت پڑا ہوا تھا, اور وہ اس تازہ گوشت کو چھوڑ کے مردار کھا رہا تھا. مردار بھائی میں تو یہ جملہ کئی بار کہہ چکا ہوں, اور جدے سامنے آبے زمزم ہوئے او دی پھر قسمت ماڑی ہے نا, گٹر دا پانی پیا پیندا ہے. او دے مقدر ہی سڑ گئے نے نا زمزم کو چھوڑ کے. فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ تازہ گوشت خوشبودار اور اتنا لذیذ گوشت چھوڑ کے تو یہ بدبودار گوشت کی طرف جا رہے ہیں, یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زانی ہیں, اپنیاں بیویاں چھڑ کے تے غیراں وال جڑے تکدے نے, حلال بیویوں کو چھوڑ کے جو غیروں کی طرف, یہ زنائے قرض ہے. اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے. یہ مت خیال کرنا آپ نے نظر اٹھا کے کسی کو بری نگاہ سے دیکھا ہے تو آپ کا گھر محفوظ ہے. نہیں, یہ قرض ہے اور یہ لٹایا جائے گا.